اللہ رب العزت کی توفیق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہم جمعۃ المبارک کی آج کی نشست میں حاضر ہیں۔ احباب گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ آل عمران کی 3 آیات ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے قرب اور اللہ کی جنت کو پانے کے لیے اور تقوی اور لباس تقوی کو قائم رکھنے کے لیے کیا ضابطے اور کیا شرائط قرآن مجید نے بتائیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے راولپنڈی شہر کے عظیم علماء محترم علامہ حنیف عباسی صاحب اور محترم علامہ شاہ جہاں شاکر حسنی صاحب آج تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دوستان محترم میں ایک بڑی اہمیت طلب بات آپ سے جو کروں گا قرآن حکیم کی روشنی میں، اس میں ہمارے مزاج، عادات اور ہمارے خاندانی جو وجاہت کے حوالے سے کچھ ہماری گردن میں بھی سریے ہیں، ہم بھی رعونتوں کا شکار ہیں، کوئی خاندانی رعونت کا شکار ہے، کوئی اپنی دولت کی رعونت کا شکار ہے، کوئی اپنے عہدے اور جاہ کی رعونت کا شکار ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ رعونت کسی طرح کی بھی ہو، وہ گھریلو ہو، خاندانی ہو، قومی ہو، علاقائی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، وہ بندے کا تعلق اللہ سے توڑ دیتی ہے۔ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ سے تعلق بنائے، توڑنے والا تو مسلمان نہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی روشنی میں 2 بادشاہوں کا ذکر سناؤں گا آپ کو۔ ایک وہ بادشاہ جس سے اقتدار، دولت، طاقت، خزانے دنیا کے یہ اس کے لیے نشہ بنے، اور اس نشے میں وہ اتنا مست ہوا کہ اسے جب بلایا گیا کہ آؤ دینے والے رب کی چوکھٹ پر اس اللہ کی حضوری میں اپنی گردن جھکاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تو اس نے ادھر آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میرے پاس بڑے خزانے ہیں، مجھے کیا ضرورت کہ میں سجدے کروں، میں آہوزاری کروں، میں کوئی تھوڑا ہی غریب ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی ذاتی قابلیت کے اوپر اللہ کی نعمتوں پر بجائے اس کے کہ اس نے دی، اس نے اپنی ذاتی محنت کو، علم کو، طاقت کو کہا یہ سب کچھ ہے جو میرے پاس ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا کمایا ہے۔ جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں نے لگائی ہے، بڑی محنت کی تب بنایا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی یہی ہوتا ہے نا جی کہ ہم نے ایسے نہیں سب کچھ بنا لیا۔ کوئی بیٹا پاس بیٹھا ہو نا تو بعض اگر والدین اس کو تانا دے دیتے ہیں نا بچیاں نو کہ پتا جی اسی کتنے کھپے ہیں جناب جی، اسی کنی محنت کی تھی ہے، تسی ایویں نہیں سب کچھ بنا لیتا۔ اسی طرح کا انداز اس بادشاہ نے اپنایا، اور اس کا نام ہے قارون بادشاہ، جس کے خزانوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اتنے مال و دولت کے خزانے اللہ نے دیے کہ جن کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی سینکڑوں لوگ موجود تھے، یا اس دور میں جو بگیاں ہوتی تھی بڑی بڑی بیل جس کو ہنکتے تھے یا گھوڑے، ان بگیوں پہ صرف چابیاں رکھ کے لے کے جاتے تھے خزانوں کے۔ آپ سوچیں نا جن خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ان خزانوں کی تعداد کتنی زیادہ تھی، لیکن اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی حضور گردن نہیں جھکائی، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آیا۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ فخر کیا اور رونت کا اظہار کیا تو اللہ نے اس زمین کو حکم دیا اور زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا۔ اور یہ نہیں کہ ایک دم زمین پھٹی، زلزلہ آیا اور وہ اندر ڈال گیا، نہیں، آرام آرام سے
اس کی قوم دیکھ رہی، اس کے دوست یار، امیروں کے دوست یار بھی بڑے امیر ہوتے ہیں نا، وڈیروں کے دوست یار بھی وڈیرے ہوتے ہیں، تو سارے وڈیرے دیکھ رہے تھے، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ پھر بلا نا اپنے وڈیروں کو، بچائیں گے تجھے، کوئی قریب نہیں آیا۔ مشکل وقت میں اللہ ہی کام آتا ہے، کوئی اور کام نہیں آتا، تو وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں اللہ نے دسا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہمیں کہا کہ بتاؤ اس کی دولت اس کو بچانے کے لیے کام آئی یا ریبیلی آئی، یا خود ہی اپنے آپ کو جس طاقت پہ اس کو بھروسہ تھا، جس علم پہ بھروسہ تھا، وہ اس کو بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ایک بادشاہ کی کہانی اللہ نے سنائی، وہ میں ابھی قرآن مجید سے پڑھوں گا۔ وہ دوسرا ایک پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہیں بھی اللہ نے بادشاہی دی، اور انہیں بادشاہی ایسی دی کہ شاید ہی انہیں کا خاصہ تھا کہ ان کو ایک بڑی مخصوص بادشاہی ملی، کیونکہ باقی لوگوں کو حکومت ملتی ہے بندوں کے اوپر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری مخلوقات کے اوپر حکومت دی، جنوں کے اوپر بھی حکومت دے دی، انسانوں کے اوپر بھی حکومت دے دی، اور چرند پرند درند ان کے اوپر بھی حکومت دے دی، حتیٰ کہ ہوائیں، پہاڑ اور درخت ان پہ بھی حکومت دے دی۔ یہ بھی سارے قرآن پاک میں بھی آتے موجود ہیں کہ ہوائیں بھی سلیمان سے پوچھ کے کہتی تھیں آج ہم نے کدھر چلنا ہے آپ بتا دیں، پرندے ہوا میں اڑنے سے پہلے پوچھتے تھے آج کدھر جانا ہے حضرت۔ یہ بادشاہ جو اللہ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھی، وہ ساری بادشاہوں کے ٹول اٹھا کے اللہ نے حضرت سلیمان کو دے دیے۔ اب ایسی شاہی تو کسی کو نہیں ملی تھی، لیکن اتنی بڑی بادشاہی مل گئی۔ وہ جب چیونٹی والا واقعہ آیا نا کہ وہ چیونٹی نے چیونٹیوں کو کہا اپنے بیلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کچل دے گا، تو آپ نے اس چیونٹی کو اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھا تھا مسکرا کے۔ وہ جو بات کی تھی وہ اس کے اندر عاجزی کیا تھی، کمال کیا تھا، وہ بھی قرآن نے نقل کی۔ اب یہ دو کمپیریٹیو سٹڈی رکھ کے اب ہم نے کدھر چلنا تھا، قارون کے پیچھے یا فکر سلیمان کے پیچھے، جو انبیاء کی فکر ہے، حضور علیہ السلام کی فکر ہے، اور آج ہمارا تماشا کیا بنا ہوا، ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں۔ یہ وہ اہم چیز ہے جو بڑے بڑوں کو ہلاک دینے والی چیز ہے، اس لیے کہ آج جس کے پاس 4 پیسے دولت آ جائے اس کو بھی غریب نظر نہیں آتا، جس کے پاس کوئی اقتدار آ جائے وہ جس کو مرضی ڈیمولش کرتا پھرے، گراتا پھرے، جس کو مرضی جناب جس کی چادر اور چار دیواری کو پھلانگ کے جو مرضی کرواتا پھرے، وہ سمجھتا ہے میں بے تاج بادشاہ ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہ بھول گئے قرآن نے بتایا کہ پہلوں کے کوئی کام کوئی نہیں آیا تو تمہاری دولت بھی تمہارے کام، تمہارا اقتدار بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اب سنیے اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے دعوت دی قارون کو کہ آ جاؤ بھائی، اللہ کی بڑی نعمتیں تمہارے اوپر دینے والا اللہ ہے، اس کی حضوری میں شکر ادا کرو، گردن اس کی بارگاہ میں جھکا دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنے خزانے نظر آ رہے ہیں نا اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا میرے پاس علم اور ہنر جو تھا میں نے اس سے کما کے یہ خزانے اکٹھے کیے، اپنی محنت، اپنا علم، اپنا ہنر، اپنی طاقت، اس کو اس نے بنیاد بنایا اپنے سارے خزانے اکٹھے کرنے کی اور دولت کی۔ اللہ نے فرمایا اولم یعلم، کہ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ نے اس سے پہلے بستیاں کی بستیاں، شہر کے شہر ہلاک کر دیے، برباد کر دیے، من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جن کے پاس قوت بھی قارون سے زیادہ تھی، خزانے بھی زیادہ تھے۔ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ پہلوں کے ساتھ میں نے کیا جو اکڑے، جنہوں نے گردنوں میں سریے ڈالے، رعونت کا شکار ہوئے، متکبر ہوئے، اور سب مال و اسباب جنہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، کوئی شے کام نہیں ہے۔ کیا قارون کو وہ سب کچھ نہیں نظر آتا تھا؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، فرمایا ہم مجرموں سے اتنا بھی مہلت نہیں دیتے کہ مجرم کو اللہ کہتا ہے ہلاک کرنے سے پہلے ہم پوچھیں کہ بھائی تو نے یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ کیوں، کیا، کب، کیسے، یہ سوال بھی میں نہ کرتا۔ جب میرا عطاب تقدیر الہی کا آتا ہے تو پھر مجرم سے سوال جواب بعد میں ہوں گے، اس کی گردن کا سریہ توڑ کے، گردن مروڑ کے پہلے زمین کی قبر کی پاتال کی گہرائیوں میں پہنچا کر پھر یہ سوال جواب بھی ہم تو چلے دنیا کے نظام میں، ہاں بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا، کوئی تھوڑا وقت مندہ مولت مل جاتی ہے نا۔ اللہ کہتا پھر میں مجرموں سے کہ گناہ کیوں کیے، کیسے کیے، یہ سارے معاملے بعد میں،
پہلے گردن مروڑ کے دبوچ کے انہیں ہلاکت اور بربادی کا شکار پہلے کرتا ہوں، قیامت بعد میں لگاؤں۔ یہ ساری بات کی۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر نے دعوت دی، اس نے پیغمبر کو کہا بھئی میرے پاس تو بڑا علم ہے، میں نے خود حاصل کیا ہے، میرے پاس کمال ہے، میں کیوں کسی کا محتاج ہوں، میں کسی کے سامنے کیوں گردن جھکاؤں، کیوں شکر ادا کروں؟ فخرج علی قوم فی زینت، اس نے پیغمبر کو چیلنج کیا، اس نے کہا اچھا اب دیکھنا ذرا دنیا میرے ساتھ کتنی ہے، میرے ووٹ کتنے ہیں، میرے چاہنے والے کتنے ہیں، میرے فالوور کتنے ہیں، میری دولت کی وجہ سے کتنے لوگ میرا جیسا بننا چاہتے ہیں، تمہارے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ تو فخرج، پس وہ اپنے محل سے نکلا، علی قوم ہی، اپنی اس قوم کی طرف، علاقے کی طرف، شہر کی طرف، فی زینت، پورا زیب و زینت، وہ اپنا شاہی لباس پہن کے، بڑی قبائیں، بڑی ابائیں، بڑے اونچے درے، تو پورے زیب و زینت کے ساتھ بن ٹھن سنور کے وہ اپنی قوم کی طرف، بستی کی طرف نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، یہ جملہ میرے آپ کے لیے، کہنے لگے اس کو دیکھ کر وہ لوگ، یریدون، جن کے دل میں آرزویں مچل رہی تھی، کس چیز کی؟ زینت الحیات الدنیا، جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی دنیا کے خزانے مل جائیں، ہم ہائے پیچھے رہ گئے، ہمیں بھی کوئی راستہ، چور راستہ ملتا، ہم بھی امیر ہو جاتے، ہم بھی ٹھاٹ باٹ والے ہو جاتے، ہم بھی بڑی شان و شوکت والے ہو جاتے۔ تو یریدون الحیات الدنیا، جن کے اندر دنیا کی آرزویں مچل رہی تھیں، جن کو اندر جینے کی آسائشیں، ان کی تڑپ جن کے سینوں میں موجود تھی، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے قارون کو دیکھا تو وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی ہارون، ما اوتی ہارون، ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی ٹھاٹ باٹ، شان شوکت، مال دولت، عزت شہرت، اقتدار ہوتا جیسا قارون کے پاس ہے۔ مثل ما اوتی قارون، جیسے قارون کے پاس خزانے ہیں ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے۔ انہوں نے رشک کیا قارون کے ساتھ، اپنی غربت میں تقدیر الہی کا شکوہ کیا اور کہا ہائے ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، ہماری بھی یہ ٹھاٹ باٹ ہوتی، ہماری گاڑی سواری بھی ایسی ہوتی، ہمارا بنگلہ بھی ایسا ہوتا، ہمارے گارڈ چوکیدار بھی، ہمارے محافظ بھی ایسے ہوتے، ہمیں بھی یہ ٹھاٹ باٹ نصیب ہوتی۔ انہو لذو خذ عظیم، قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا یہ کتنے نصیبوں والا ہے۔ آج لوگوں ہم بھی کسی کی بڑی گاڑی، کسی کا بڑا ترہ، کسی کا بڑا اقتدار، عہدہ جا دیکھ کے ہم کہتے ہیں یار بڑے نصیبوں والا لگتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اس کے نصیب کتنے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ کسی ظالم کو، کسی جابر کو دیکھ کے دماغ میں بھی نہیں لانا چاہیے۔ اس قوم کے بھی ہمارے جیسے لوگ جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا کتنے نصیبوں والا ہے یار، ٹھاٹ باٹ کی زندگی، موج کی زندگی، عیاشی کی زندگی، نوکر چاکر آگے پیچھے، خدام نوکرانیاں آگے پیچھے، اور لشکر آلاؤ، گھوڑے، اونٹ، اس وقت کی سواریاں اس کے پاس، ہائے کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، اور یہ کتنے نصیبوں والا ہے۔ انہوں نے سمجھا جس کے پاس اس طرح کے اقتدار ہو، رعونت ہو، فخر ہو، کبر ہو، ریاکاری ہو، انہوں نے سمجھا شاید یہی نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں ان جیسوں کو نصیبوں والا سمجھنے والوں، اب قرآن دوسرے طبقے کا ذکر کر رہا ہے۔ ہر دور میں زمین پہ کہتے ہیں اللہ والے موجود ہوتے ہیں، اس دور میں بھی تھے، ان بستیوں میں بھی تھی۔ وقال الذین اوتوا العلم، اب ایک وہ تھا جو کہتا تھا علم میں نے خود حاصل کیا، کسی نے نہیں دیا۔ وقال الذین، اسی بستی میں وہ لوگ بھی تھے جو کہنے لگے اوتوا العلم، جنہیں اللہ نے علم دیا تھا، جن کا عقیدہ تھا ہمارے پاس علم نہیں ہے، یہ شعور، یہ عقل، یہ فہم، یہ ادراک، یہ بصیرت، یہ علم، یہ سارا ہمیں اللہ کی عطا ہے۔ وہ کہنے لگے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل۔ سوال انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر ہلاکت اور بربادی ہو، تم قارون کے اوپر رشک کر رہے ہو، برباد ہو جاؤ، مر جاؤ۔ یہ بھی شخص بھلا اس قابل ہے کہ اس کو کوئی نصیبوں والا کہے؟ یہ بدبخت ہے، یہ ظالم ہے، یہ رعونت والا ہے، یہ متکبر ہے، یہ ریاکار ہے، یہ مکار ہے، اسے تم اپنا آئیڈیل کیوں بنا رہے ہو؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، تم برباد ہو، تمہاری سوچ غلط ہو گئی ہے، تم نے راستہ غلط چن لیا ہے۔ ثواب اللہ خیر، آؤ وہ کہنے لگے اللہ کی طرف سے اجر ہے خیر والا،
बेहतरी वाला, भलाई वाला, किसके लिए? अब ये सुनना जो काम हम नहीं करते। उन्होंने कहा बस्ती वालों इसको ना देखो, आओ धरती पे किसी पे रश्क करना है तो अल्लाह की तरफ से वो बंदा जिस पर हमें रश्क करना चाहिए वो कौन है? जिसके पास दो दौलतें हो, एक लिमन आमना, एक दौलत ईमान हो, और दूसरी वह आमिला सालिहा, और जिसको साले और नेक अमाल की दौलत मुयस्सर। फरमाया ये दो दौलतें जिसके पास हो रश्क उससे किया। आओ आओ अपने अपने जरा मन में जाके देखना, आज भी हम रश्क किस पे करते हैं? कौन है जिसने किसी बाअमल आलिम को देखा हो, बाअमल सूफी को देखा हो, बाअमल आरिफ बिल्लाह को देखा हो, तो फिर कहा हो हाय मैं इस जैसा। लोगों मुझे अपनी बस्ती में ये तबका नहीं मिल रहा, नई नस्लों में से बच्चे खाली कोई शायद होगा, खाल खाल कोई चराग जला के ढूंढने से शायद मिले, मगर अमूमन आज हमारे में यार हमारे आइडियल, किस बच्चे से पूछे तुम्हारा आइडियल कौन है, आपको 100 बच्चे का इंटरव्यू कर लें नई नस्ल का, आपको चंद लम्हों में पता चल जाएगा कि आज हमारी नस्लों का रुख किधर हो गया है। उन्होंने अपना आइडियल किसको बना लिया है? सब दुनियादारों को आइडियल बना रहे हैं, कोई किसको कोई किसको, लेकिन लिमन आमना व अमिला सालिहान। कुरान कहता है मोमिनो, अगर तुमने किसी को अपना आइडियल बनाना है, अपना पीर बनाना है, अपना मुर्शिद बनाना है, अपना रहनुमा बनाना है, और जिसके तुम फॉलोअर बनना चाहते हो, सोशल मीडिया पे फॉलोअर बनते हो ना, फरमाया अगर फॉलोअर बनना है तो सिर्फ उसका बनो जिसके सीने में शम्मा ईमान जल रही हो, और जिसके हाथ से लेकर पांव तक सारा वजूद अमले साले का मुरक्कब बन चुका। आइडियल इस्लामाबाद से भी तशरीफ लाए हैं जी राजा सफदर साहब, हम खुश आमदीद कहते हैं। अब गिरामी ये वो लोग थे उसी कारून की बस्ती के जो ईमान और आमाले सालिया की तरफ रागिब थे। उन्होंने उनको जिन्होंने कहा हाय कारून के नसीब कितनी अच्छी, हम भी ऐसे थे, उन्होंने कहा मर जाओ यार, तुम किसको नसीबों वाला कहते हैं? उन्होंने बता दिया, कुरान ने इस उम्मत को ये जुमले देकर बता दिया, नसीबों वाला वो नहीं होता जिसके पास इख्तिदार हो, सिर्फ नसीबों वाला नहीं वो नहीं होता जिसके पास दुनिया की दौलत हो सिर्फ, फरमाया नसीबों वाला वो होता जिसके पास ईमान भी हो, आमाले सालिया भी। ये है नसीबों वाला जिस पे आप रश्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा भाई तुम देखो ये असल नसीबों वाला तो वो है, तुम किधर जा रहे हो? और अगला जुमला बड़ा अहम है, फरमाया वला युलक़ाहा इल्ला साबिरून। अल्लाह कहता है ये जो ईमान और अमल साले है ना, ये दौलत किसको दूंगा? वला युलक़ाहा, मैं किसी और को नहीं दूंगा, इल्ला सिर्फ। अब जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह है, यहाँ अल्लाह ने कहा ईमान और अमल साले की दौलत किसी भी दूसरे को नहीं मिलेगी, इल्ला सिर्फ उसको मिलेगी। अस्वाबिरून, जो दुनिया को देखकर राल जिसकी जुबान से न टपके, जो दुनिया के पैमानों पे फख्र न करता फिरे, उन्हें वो ईमान अपना आइडियल ना बनाए, उन्हें बड़ा ना समझे, उन्हें नसीबा वाला ना समझे। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है वमा युलक़ाहा इल्ला साबिरून, ईमान और अमल साले का दरवाजा सिर्फ उसके लिए अल्लाह खोलेगा जिसकी जिंदगी अव्वल से आखिर तक सब्र के साथ जुड़ी हुई हो। भाई अगर आपको दौलत अल्लाह ने नहीं दी तो दुनिया को गिला ना करें, किसी पे क्यों आप देख के राल टपका दिया, ये मेरे अल्लाह की रजा है, मैं भी इसमें राजी। अगर किसी की औलाद उसकी नहीं बनती तो परेशान ना हो, ज़हन ना जलाए, डिप्रेशन का शिकार ना हो, हाइपरटेंशन का शिकार ना हो। भाई हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, उनका नहीं हुआ, अल्लाह ने एक फैसला कुरान पाक में दिया, कहा क्यों घबराते हो, ला आलिम इन्नू, अल्लाह कहता वो हमने लिख दिया कागजों में, उन्नू का बेटा है कि सब्र करना है, शिकवा नहीं करना, दिमाग को खाम उलझाना नहीं है, सुलझा के रखना है। अपना ईमान और अमल साले सही रखो, किसी का ठेका अल्लाह ने आपको नहीं दिया, दावत उस तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हुजूर के बारे में भी कुरान कहता है सोनिया तेरा काम सिर्फ इन तक पहुंचा देना है, हिदायत का दरवाजा खोल के कबूल करना रब का काम है।
وما یلقاها الا الصابرون، یہ جملہ آپ سب کے لیے تحفہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہماری غریبی نہیں جاتی، میں کہتا ہوں نہیں، ذہنی غریبی نہیں جاتی، ذہنی غریبی، سب کچھ کھا پی کے بھی ناشکری کرتے ہیں۔ قرآن کہتا، اللہ کہتا میں ساری عطاؤں کے دروازے کھول دوں گا، لیکن شرط ایک ہے الا الصابرون، تم صابرون میں شامل ہونا، تمہارا کام ہے، اپنی مہربانیوں کے دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ تو یہ اچھا، پھر اللہ نے بتایا کہ وہ جو اکڑا تھا نا قارون، جس نے کہا میرے پاس علم اپنا، ہنر اپنا، طاقت اپنی، میں کسی کے سامنے کیوں جھکوں، مجھے کیا ضرورت اللہ کا شکر ادا کروں، سب کچھ تو دولت سے کام ہو جاتی ہے، اقتدار سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا پھر ہم نے کیا کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر ہم نے زمین کو کہا اس کو نگل، زمین اس کو خزانوں سمیت آہستہ آہستہ نگل گئی، پورا اندر دھس گیا۔ اب اگلا جملہ سننا جی، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ سے ہٹ کے اس کے جتنے امیر یار پارٹیاں اس طرح بیٹھ کے شرابیں پیتے تھی نا، عیاشیاں کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کہتا میرے سوا کوئی بھی اس کو زمین سے نکالنے والا بھی نہیں تھا، قریب آنے والا بھی نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ اور جس کو اپنے علم میں بڑا ناز تھا، آج علم کہاں گیا، زمین کھائے جا رہی ہے، اس کا علم اسے روک کے زمین سے باہر نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ نے بتا دیا اپنے علم پہ بھی تکبر نہ کرنا، اپنے ہنر پہ بھی فخر نہ کرنا، اپنی دولت، اپنے اقتدار، اپنے عہدے پہ بھی کوئی بڑا بول نہ بولنا، رب جب چاہے اس کی عطاب کی چکی پھر گئی، کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ایک بادشاہ کی کہانی اللہ نے سامنے رکھی۔ اب میں دوسرے بادشاہ کی کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ متصل پچھلی سورہ، سورہ نمل ہے، 27واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ جی اب بادشاہ میں نے بتایا، ہوائیں بھی جس سے پوچھ کے چلتی ہیں، پرندے بھی جس سے پوچھ کے چلتے ہیں، ہاں جی، جنات بھی جس سے پوچھ کے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، ہر چیز کی شاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور وہ جا رہے ہیں لشکر لے کے، چیونٹی نے کہا جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے دہانی میں تمہیں کچل نہ دو۔ اب اللہ نے عقیدہ بھی دیا، مقام پیغمبر بھی بتایا، اور اہل اللہ کی شان اور اصل ایمان والوں کا راستہ اس کا بھی تعین کیا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس چیونٹی کی بات سن کے، اس نمل کی بات سن کر آپ مسکرائے، چیونٹی کو جو لیا نا اور مسکرائے اسے دے کر، اور مسکرا کے وقال، اب یہ نہیں کہا او چیونٹی تجھے پتہ نہیں میں بڑا بادشاہ ہوں، تمہارے اوپر بھی حکمیت میرے پاس ہے، مروڑ کے رکھ دوں گا۔ ہمارے یہاں ذرا سی طاقت ہو کہتے ہیں گردن مروڑ کے رکھ دوں گا، اتھے تو نہ تانوں پہنچاواں گے جتوں تانوں کوئی ملنے والا بھی نہیں ملے گا، کوئی سنگی یار بھی نہیں ملے گا، ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے رہو گے۔ ہمارا اقتدار، ہماری طاقت و زوم ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ آؤ اہل اللہ کا طریقہ قرآن بتا رہا، وہ کیا، وہ کہنے لگے، حضرت سلیمان ایک چیونٹی کے سامنے کہنے لگے، چیونٹی یار کیا چیز ہے، کتنی چیونٹیاں ہم نے اپنے پاؤں سے مسل دی ہوں گی، ہاتھوں سے مسل دی ہوں گی، مگر آؤ اللہ بتا رہا ہے، ایمان کا نور اور عمل صالح کی خیرات مل جائے، رویوں میں تبدیلی کتنی آتی ہے، ایٹیچیوڈ کتنے بنتے ہیں، ہیبیچول چینجز کتنی بندے میں آتی ہیں۔ پہلا جملہ سلیمان نے کہا، قالا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ یہ جو تو نے حکومت کی، علم کی، اقتدار کی نعمتیں دی ہیں، میں اس قابل نہیں تھا، میں جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی اور میرے والدین کو میرے جیسا بیٹا دے کر انہیں جو نعمتیں دی ہیں، میرے مولا تیری حضوری میں جبیں جھکا کر تیرا سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ مانگی توفیق، مولا مجھے شکر کی اور توفیق دینا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی رعونت آ جائے، کوئی خیال اپنے اقتدار کی طرف چلا جائے، اپنی حکومت کی طرف چلا جائے، اپنے علم کی طرف چلا جائے، نا 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 نا، پر میں رب اوزعنی، اللہ مجھے عطا فرما، کیا مانگ رہے ہیں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تیری ہر نعمت پہ سلیمان کی جبیں جھکی رہے، دل اور زبان تیرا شکر ادا کرتے رہے۔ اور پھر کیا چیز مانگی، اہل ایمان کو کیا مانگنا چاہیے؟ ہم تو جب کہتے ہیں مولا دولت دے دے، گھر دے دے، گاڑی دے دے، انہوں نے کہا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مولا وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے جس سے زمانہ نہیں تو راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا ان اعمل صالحا ترضاہ، پھر
آپ لوگوں یہ جملہ پیغمبر کی زبان سے اللہ نے قرآن میں لکھا، پیغمبر کی زبان کا جملہ، اور ہمارے اندر پیغمبر نبی کوئی نہیں، آخری نبی آئے ہیں وہی قیامت تک ہمارے نبی ہیں، کوئی اور نبی نہیں ہونے والا، لیکن یہ جملہ ہمیں کوئی پیغام دینے کے لیے ہے۔ لیکن سلیمان جو کھٹے خدا پر اتنی عاجزی کر سکتا ہے، اے امت مصطفیٰ تم کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا وَأَدْخِلْنِي، اے اللہ مجھے داخل فرما۔ پیغمبر معصوم عن الخطا، پیغمبروں کے لیے قرآن نے بتا دیا جنت میں تکیے لگے ہوں گے، مسیریاں بنی ہوں گی، کیا شانیں ہوں گی، ممبر بنے ہوں گے عظمتوں والے، موتیوں والے، یاقوت مرجان والے، مگر اس کے باوجود اپنی بندگی میں لوگوں کمال پر جانے کے لیے اللہ کا نبی اس کی چوکھٹ میں کیا زاری کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ہم کتنی ایسی زاری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول، میں سلیمان کو اپنی رحمت سے داخل فرما، فی عبادک الصالحین، اپنے اولیاء بندوں میں شامل فرما۔ نبی ہو کر یہ نہیں کہا فی عبادک النبیین، کیونکہ پتا تھا اس امت کے لیے یہ کلام آگے جانا ہے، پھر ادھر تو نبی اور نہیں آنے، اولیاء ہر دور میں رہنے، قیامت تک اللہ کے ولی، اللہ کے یار، اللہ کے بیلی رہیں گے۔ اور سلیمان کہہ رہے ہیں وَأَدْخِلْنَا برحمتِ، ادخلنی برحمتک، مولا اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما، فی عبادک، تیرے ان بندوں میں شامل فرما، الصالحین، جو صالحین اور اہل اللہ، جن کو ولی اللہ کہتے ہیں، مجھے ان اولیاء صالحین کی سنگت عطا فرما۔ اور حضور کی امت میں اللہ نے قیامت تک یہ طبقہ رکھا، اب کوئی ان کے ساتھ جوڑنے والا ہوگا، کوئی ان سے ہٹانے والا ہوگا۔ قرآن کی دعوت اولیاء کی طرف ہٹانے والا نہیں بننا، ان کے ساتھ خود بھی جڑنے والا اور معاشرے کو بھی جوڑنے والا بننا ہے۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ پیغام دے گیا، سلیمان کس درجے پہ بادشاہی پہ بیٹھے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ فقیروں میں شامل فرما دے، درویشوں میں شامل فرما دے، صالحین میں شامل فرما دے۔ یہ وہ پیغام ہے قرآن مجید کا جو ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں نقل کر کے بتا دیا، ہماری سوچ کے زاویے اور رخ کیا ہونے چاہیے۔ یہ میں نے یہ کمپیریٹیو سٹڈی دی، ایک طرف اقتدار آیا تو رعونت آ گئی، ابلیسیت آ گئی، شیطنت آ گئی، وہ دوسری طرف اگر اللہ سے رابطہ جوڑا ہوا ہو تو پھر بندے کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، جھکنا آتا ہے، بچنا آتا ہے، شکر کرنا آتا ہے، اور صالحین کی صحبت کی طرف موو کرنا آتا ہے۔ اب احباب گرامی، رمضان آنے والا ہے، اگلے جمعے کی شام شاید اب تراویح پڑھ رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کے لیے آئیڈیالائز کریں، اپنے تخیلات کی دنیا سے باہر آ کر قرآنی افکار جو میں کئی سالوں سے آپ کے سامنے یہاں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میں آج صرف ایک آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اسے سورہ علق کہتے ہیں، سورہ نمبر 96 ہے، اس کی آخری آیت میں صرف سمجھانا چاہوں گا آپ کو اس حوالے سے آج، اور وہ آیت سجدہ ہے۔ آپ نے اس نماز کے فوراً بعد وہ سجدہ ضرور کر لینا ہوگا، سجدہ تلاوت، میں بھی پڑھوں گا کیونکہ آؤ دوستان محترم، اللہ کی ذات فرماتی ہے آیت نمبر 15 سے، اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، جو اپنے نبی کی افکار اور تعلیمات پہ نہیں چلتے، اور جو پشت فرمودات پیغمبر کی طرف کر دیتے ہیں، اور اس امت کو جنہوں نے اپنی پشت مکین گنبد خضرا کی طرف کی ہوئی ہے اور رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے، ان کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم نے رخ شارح حیات میں دنیا سے پلٹ کر میرے محبوب کی طرف نہ کیا، میرے محبوب کے فرمودات کی طرف نہ کیا، سنت و سیرت اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی طرف نہ کیا، پھر میں کیا کہوں گا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، میں تمہیں پیشانی اس کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گا۔ یا اللہ کا جلال یہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا فرشتوں سے گھسیٹوں گا، اس نے کہا میں خود گھسیٹوں گا۔ کیوں؟ ناصیہ، اس پیشانی سے کیوں پکڑوں گا؟ یہ پیشانی میری بارگاہ میں تم نے نہیں جھکائی، کاذبۃ خاطیہ، تم نے جھوٹ بولے، تم نے خطائیں کی، نادانیاں کی، وہ ساری نادانیاں جمع ہو کے یہاں پر آتی ہیں۔ اگر صالح عمل کریں تو اس کا نور بھی پیشانی میں ظاہر ہوتا ہے، اور برے اعمال، سیئات کرو، برائیاں کرو، جھوٹ بولو، اس کی تاریکی بھی ظاہر یہاں پیشانی سے ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے، بڑا اہم ہے۔ اور آوروں کو اللہ نے
इस उम्मत को हुजूर के सदके दावत फिक्र दी। फरमाया जितनी सय्यात, जितने काले करतूत करो, अगर जबीन मेरी हुजूरी में रखोगे और सुभान रब्बी अल आला कहोगे, सारा कुछ साफ करके नूर अला नूर करो। ये पेशानी से कहा, अगर ये ना झुकाई तुमने मेरी बारगाह में, मैं इससे पकड़ के तुम्हें घसीटूंगा। क्यों? तुम काज़िब हो, झूठे हो, खाके, तुम खताएं करने वाले हो। फल यदउना दिया, फिर तुम बुलाना अपने आकाओं को, दुनिया में जिनसे प्यार करते तुम्हें बुलाना, बचाओ हमें रब से। अल्लाह कहता मैं देखूंगा कौन तुम्हारे बुलावे पर आता है। सनातो ज़बानिया, मैं भी अपना लश्कर बुलाऊंगा, जूते लेकर, डंडे लेके, गुर्दे लेके फरिश्तों को बुलाऊंगा, चढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर, देखूंगा तुम्हारा लश्कर बचाता है या मेरा लश्कर तुम्हें मार मार के भूसा बना देता है। अल्लाह का गैज़ो गज़ब देखे। कहते मेरे महबूब की तरफ पूछते करते हो, मेरे नबी की तालीम की तरफ ध्यान नहीं करते हो। सनातो ज़बान नहीं है, मैं देखूंगा कौन तुम्हारा मुर्शिद काम आता है। जो झूठे मुर्शिद तुमने सियासी बनाए हुए हैं, माशी बनाए हुए हैं। मैं देखूंगा पाकिस्तान की हुकूमत को कौन सा IMF बचाने आएगा, कौन सा अमेरिका इसके साथ खड़ा होगा। कोई नहीं आएगा, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कहता हो बादशाह तुम भी सुनो, वजीरों तुम भी सुनो, बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट में बैठने वालों तुम भी सुनो, मुकन्नना वाले भी सुने, अदलिया वाले भी सुने, बड़ी बड़ी कुर्सियों सीटों में बैठ के नाच करने वाले भी सुने, वो बिकने वाले जमीन फरोश भी सुने। अल्लाह की जात कह रही है कल्ला, हरगिज़ तुम्हारे काम कोई इक़्तिदार नहीं आएगा, कोई दौलत नहीं आएगी। ला तुतिहु, आज दुनिया में उनकी अताअत के पटे गले से निकाल दो, उनकी गुलामी के तोप अपने गले से उतार दो और क्या करो, वस्जुद, आओ मेरी बारगाह में सजदे की तरफ आ जाओ। जबी में मौला की बारगाह में झुका दो, आओ दुनिया के दरवाजों से जबी को उठाओ, अपने मौला की दहलीज पे झुकाओ। वक्त तरब, जितनी तुम्हारी जमीन मेरी बारगाह में झुकती चली जाएगी, मेरे कुर्ब की लज्जतें उतनी तुम्हें नसीब होती चली जाएगी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए आले सुन्नत। अल्लाह की पुकार पे लोगों काम धरो, अपनी जमीनें दुनिया के वडेरों की चौखटों से उठाकर अल्लाह की बारगाह में झुकाने वाले बनो। अल्लाह खुद दावत दे रहा है, वो कहता है आओ मैं तुम्हारे साथ एक तिजारत करना चाहता हूँ। मौला कौन सी तिजारत? वो कहता है सजदे करना तेरा काम है, अपना कुर्ब अदा करना मेरा काम है। एक सजदे में लोगों, एक अल्लाह की कुर्बत इंसान को नसीब हो जाती है। और आपको पता है 5 नमाजें रोज फर्ज हैं, कितने सजदे बनते हैं? आप फजर से लेकर इशा तक की सारी रकतें गिन ले, हर रकत में 2 सजदे हैं। असर की 4 गैर मुअक्कदा और ईशा की 4 गैर मुअक्कदा अगर निकाल दे तो 84 सजदे बनते हैं, डाल दे तो पूरे 100 सजदे बनते हैं। एक सेंचुरी एक दिन में, क्रिकेट के मैदान में भी कोई शाहीन अगर सेंचुरी कर जाए उसे भी इनामात की बरसात होती है। वो कहता है तू छोड़ उस सेंचुरी को, आज सजदों की सेंचुरी करना तेरा काम है, अपनी रहमत के खजानों से नवाजना मेरा काम है। ये सेंचुरी अपनी इस उम्मत को, इस नस्ल को सिखाओ। किस सेंचुरी के चक्कर में पड़ गए हो? एक दिन में 100 सजदे अल्लाह ने दिए जी 5 नमाजों में, गिनती करना, और एक सजदे से उसका एक मकाम कुर्ब नसीब होता है। रोजाना 100 सजदे करें, कितने? 100 मकाम कुर्ब। रमजान आ रहा है, उसने 20 तरावी भी दे दी। 20 तरावी में 40 सजदे हैं। सारी जिंदगी सिर्फ 40 में करके दुआएं करके सब कुछ दीन कुरान बंद कर देने वालों, उसने रमजान में तुम्हें 20 तरावी देकर 40 सजदे दिए हैं। और 30 दिन का रमजान होता है, 1200 सजदे बनते हैं। कितने? 1200 सजदे। इसका माना क्या? 1200 के साथ रोजाना 100 और वो जो रोजाना नमाजों के हैं 3000 वो बनते हैं। 3000 में 1200 जमा करो, 4200 सजदे बनते हैं एक रमजान में। अगर कोई 4200 सजदे कर ले, वो समझ ले मुझे अल्लाह ने अपनी बारगाह से 4200 मकाम कुर्ब अता फरमा दिए। हर सजदे में एक मकाम कुर्ब, कुरान में लिखा हुआ है वस्जुद वक्त करे। एक सजदा एक कुर्ब की मंजिल।
اور دیکھیں جب یہ آیت پڑھے نا، اور حکم یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کو ٹھپ دیں اور بھول جائیں، میں نے آیت حکم کیا ادھر ہی فوراً سجدے میں چلے جائیں. اللہ کہتا تو سجدہ کر، میں تمہیں قرب دیتا ہوں. آپ اسی وقت سجدہ کر کے اسے کہیں مولا میں تیری قربت کے دروازے پر آ گیا. اب جب ہی بعد میں اٹھے گی اس کے قرب اور حضوری کا دروازہ پہلے کھل جائے گا. اور رمضان سجدوں کی بہار کا موسم، سجدوں کی بہار کا موسم. بس حضور کی حدیث سنیے اور مضمون میں روکتا ہوں. اب آپ گرامی، آپ ذرا اس سجدے پر میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی انٹرنیشنل نمبر میں اس کا نمبر ہے 499 489، اور بیروت کے جو نمبر پرانے لگے ہوئے اس کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 1094. امام الانبیاء علیہ السلام کے خادم ہیں اصحاب صفہ میں سے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. رات کو ڈیوٹی یہ حضور کہنے لگے حضور میں آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں. حضور کا خادم، آقا نے اپنی غلامی اور خادمیت میں قبول فرما لیا. اب سردی ہے، گرمی ہے، رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب کب تہجد کے لیے بیدار ہوں گے، میں لوٹا پانی کا بھر کے لے کے حضور کو وضو کرواؤں، مصلی بچھا کے دوں گا سونیا نماز پڑھنے. یہ ڈیوٹی ہے جی. ایک رات اس ڈیوٹی کو سر انجام دیا. حدیث میں ہے آقا علیہ السلام کی نگاہ شفقت تو ہر روز پڑتی تھی، آج رحمت پورے جوبن پہ تھی، معراج پہ تھی. حضور نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. ہائے حضرت ربیعہ کی آزمائش آ گئی. آج ربیعہ غریب تھا، گھر نہیں تھا، دولت نہیں تھی، مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑے رہتے تھے، اصحاب صفہ کے چبوترے میں پڑے رہتے تھے، کئی دن پیٹ خالی رہتا تھا، کھانا نہیں ملتا تھا. آؤ جیسے ایک روز کھانا نہ ملے وہ تو ایمان بیچ دیتا. حضرت ربیعہ کا نبی امام الانبیاء پوچھ رہے ہیں ربیعہ آج مانگ، جو مانگے گا مصطفیٰ تجھے دے گا. حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کہا حضور میں توحید والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں. عقیدے کا جملہ. حضرت ربیعہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا سونے اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو ہماری ایک ہی خواہش ہے، اسالو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں. جو کہتے ہیں حضور سے مانگنا شرک ہے وہ حضرت ربیعہ کو پہلے سمجھائیں. اور ادھر ربیعہ صحابی کھڑے ہیں، سامنے مصطفیٰ کھڑے ہیں. تیسرا رات کے لمحے میں کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں اسالو کا مرافقتک فی الجنہ. حضور ربیعہ کی پہلی خواہش اور آخری خواہش ایک ہی ہے، حضور جیسے یہاں ربیعہ کو اپنے قدموں میں رکھا ہوا ہے، جنت میں بھی اپنی نوکری میں اپنے قدموں کی خیرات نصیب فرمائے. امتحان ختم نہیں ہوا، حضور نے اگلا سوال کیا، کہا او غیر ذالک، ربیعہ یہ ہو گئی نوکری، جنت میں بھی قرب کی دولت، کوئی اور مانگ. آپ دیکھنا چاہتے تھے حضور کیا یہ مجھے دیکھ کے چلے ایک بات تو کر دی، اگلا جملہ دوں گا تو کیا پتہ گھر مانگے، کوٹھی مانگے، بنگلہ مانگے، گاڑی مانگے، خدا جانے کیا مانگے. مگر قربان جائیں صحابہ آپ کی عظمت پر، آپ کی تربیت پر اور آپ کی حضور سے محبت اور عشق پر. حضرت ربیعہ کو حضور آپشن دے رہے ہیں، کچھ اور مانگ لے. کہتے ہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ، حضور آپ مل جائیں، کچھ اور نہیں چاہیے، یہی کافی ہے. حضور یہی کافی ہے، اور کیا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سونے. بس آپ کی سنگت مل گئی، ساری کائنات کی نعمتیں خود مل جائیں گی. آپ لوگ حضور نے یہاں کلام ختم نہیں کیا. آپ جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. یہاں تک حدیث سنائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بس ادھر سے کہہ دیا بات بن گئی. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، کہتے سارے کام دعا سے ہو جائے، ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے. ہمارا حال یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، میں مثال دیتا ہوں کہ ہم نے یا اللہ لاہور جانا ہے، ہمیں لاہور لے جاؤ. دعا کی، باہر نکلے، پشاور والی گاڑی پہ بیٹھ گئے. اب دعا کیا کریں گے بھائی؟ جو دعا کی عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے نا. دعا کے مطابق عمل ہوگا تب منزل نصیب ہوتی ہے. ہماری دعا کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور ہماری ٹریولنگ مغرب کی طرف شروع ہو جاتی ہے. تو پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب حضور علیہ السلام نے نہیں کہا بس ربیعہ جا کام ہو گیا، نہیں. اب جملہ رسول کا، بھئی آپ امتی کو بتا رہا ہوں حضور کا طریقہ دینے کا کیا ہے، بارگاہ رسول سے ملتا کیسے ہے. فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود. فرمایا ربیعہ
جنت میں محمد مصطفیٰ کا قرب ملے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں شرط یہ ہے میں مصطفیٰ کی مدد کرنی پڑے گی۔ سونے آپ کی مدد میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا تیرا کام ہے، اپنی قربت جنت میں دینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ حضور کس چوکھٹ پہ لے کے گئے؟ چوکھٹ خدا پر، اور کیا کہا؟ سجدے کرو، قیام رکوع نہیں کہا، سجدے، سجدہ سجدہ، اور یہ نہیں کہا کہ بس ایک دو سجدے کر لینا کافی، بے کثرت السجود، کثرت سے سجدے کرنا۔ لوگ اب سے سوال کرتے ہیں جی تراویح 8 پڑھنی چاہیے، میں کہتا ہوں حضور کی حدیث پہ آئیں، 20 کو ایک طرف رکھیں، 8 کو فیصلہ کریں۔ حضور نے حضرت ربیہ کو کہا جنت میں میری قربت چاہیے بے کثرت السجود، کثرت سجدے، اگر 8 میں ہے تو ہم 8 پڑھیں گے، اگر 20 میں کثرت سجدہ ہے تو سنی پوری 20 ہی پڑھے گا۔ ہم 20 اس لیے پڑھتے ہیں کہ سجدے زیادہ ہیں، اور جس کے سجدے زیادہ ہوں گے جنت میں سنگت مصطفیٰ اس کی اعلیٰ ہوگی۔ اس پیغام کے ساتھ کہ آئیے ان جبینوں کو چوکھٹ پہ جگائیں۔ یہ سجدے پر میں آیا ہوں، اگلے جو میں یہیں سے مضمون سجدے سے شروع کر کے آگے لے کے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ کے قرب حقیقی اور کثرت سجود کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا